اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نور العزا کتاب الطہارہ سبق نمبر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ سبق میں یعنی کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس میں پانیوں کی کتنی قسمیں پڑھی تھیں؟ کوئی ہے؟ 7 قسمیں پڑھی تھیں۔ کس اعتبار سے؟ منبع کے اعتبار سے، مخرج کے اعتبار سے، پانی جہاں جہاں سے نکلتا ہے، برآمد ہوتا ہے جہاں جہاں سے پانی، اس اعتبار سے ہم نے کتنی قسمیں پڑھی تھیں؟ 7۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس میں شیخ حسن بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفیٰ 1069 ہجری، انہوں نے اس کتاب کے اندر مزید حالت کے اعتبار سے اور حکم کے اعتبار سے پانی کی 5 قسمیں لکھی ہیں۔ کتنی جی؟ پانی کی 5 قسمیں لکھی ہیں، یعنی پانی کی وہ قسمیں وہی ہوں گی، یا تو وہ بارش کا ہوگا یا کنویں کا ہوگا یا نہر کا ہوگا یا سمندر کا، جس طرح بھی پانی وہی ہوگا، لیکن اگر حالت اس کی مختلف ہو جائے گی، جب حالت مختلف ہو جائے گی پانی کی تو پانی کا حکم بھی مختلف ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے 5 قسمیں ہیں: ماء مطلق، ماء مکروہ پانی، ماء مستعمل استعمال شدہ پانی، ماء نجس یعنی کہ ایسا پانی جو ناپاک ہو، اور ماء مشکوک جس میں شک کیا گیا۔ یہ 5 قسمیں ہیں۔ آج کے درس میں صرف 3 قسمیں ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد شیخ حسن بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کچھ مسائل ذکر کیے ہیں، وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد والی کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو 2 باقی قسمیں ہیں وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد کتاب کا اگلا سبق شروع ہو جائے گا۔ تو آج 3 کتنی قسمیں ہم نے پڑھنی ہیں جی؟ نمبر 1 ماء مطلق، نمبر 2 ماء مکروہ، نمبر 3 ماء مستعمل۔ ماء مطلق کون سا ہوتا ہے جی؟ ایسا پانی جو خود بھی پاک ہو اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ نور العزا علامہ فرماتے ہیں ثم پھر المیاہ جو پانی ہے علی 5 اقسام 5 اقسام پر ہیں۔ کتنی اقسام پر ہیں؟ ان میں سے پہلی قسم ہے جی طاہر، جو خود بھی پاک ہو، مطہر پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، غیر مکروہ جو مکروہ نہ ہو، جو کیا نہ ہو، اس کا نام انہوں نے کیا رکھا ہے؟ وہو الماء المطلق، وہ ماء مطلق ہوتا ہے۔ ویسے پانی کی صلاحیت جو ہوتی ہے وہ جانچنے کی، پانی کی 3 صفتیں ہوتی ہیں۔ وہ بے رنگ ہوتا ہے، بے ذائقہ ہوتا ہے، بے بو ہوتا ہے۔ پانی سے بو بھی نہیں آتی، پانی کا کچھ خاص ایک لمیٹڈ ذائقہ بھی نہیں ہوتا، اور پانی کا رنگ بھی نہیں ہوتا۔ اگر پانی بے رنگ، بے بو، بے ذائقہ ہے تو وہ ماء مطلق ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر سونف آپ ابالیں گے تو پانی مطلق نہیں رہے گا، مقید ہو جائے گا، رنگ بھی اس کا بدل جائے گا، ذائقہ بھی اس کے اندر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ماء مطلق کون سا ہوتا ہے جی؟ ایسا پانی جو پاک ہو اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ جس پانی سے ہم وضو کرتے ہیں، جس پانی سے آپ غسل کرتے ہیں، جو پانی آپ استعمال کرتے ہیں، یہ سارا کون سا پانی ہوتا ہے جی؟ ماء مطلق۔ یہ پہلی قسم آپ نے سن لی، مثال بھی سن لی اور سمجھ بھی گئے۔ دوسری قسم شیخ حسن بن عمار کہتے ہیں وَطَاهِرٌ مُطَّاهِرٌ مَكْرُوٌ، ہوتا پاک ہے، پاک کرتا بھی ہے، لیکن مکروہ ہوتا ہے۔ اس پانی کو کہتے ہیں ماء مکروہ۔ کیا کہتے ہیں جس پانی کو؟ اس کی مثال کیا ہے جی؟ فرماتے ہیں وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ الْحِرَّةُ، یہ وہ پانی ہے جس سے کوئی بلی پی جائے، جس سے کیا؟ بلی پی جائے۔ بھائی بلی اگر گھر میں ہے، چوہے نہیں کھاتی، وہ پانی پی گئی ہے تو وہ مکروہ ہے۔ اس کے ساتھ اگر کوئی دوسرا پانی نہیں ہے تو اس کے ساتھ آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، اور اس پانی کو آپ پی بھی سکتے ہیں اگر دوسرا پانی اس کی موجودگی میں نہیں ہے۔ لیکن بلی وہ ہے جس نے آپ کے سامنے چوہا کھایا یا چوہا کھانے کی عادی ہے، اس نے اگر پانی میں زبان ڈالی، پانی میں منہ ڈالا تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ نہ تو اس کے ساتھ کپڑے دھونے جائز ہیں، نہ اس کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے، نہ اس کے ساتھ نہ اس کو پینا جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر جنگل والی بلی ہے پھر بھی اس کا یہی حکم ہے۔ صرف گھر کے اندر پالی ہوئی وہ بلی جس کے بارے میں آپ کو کنفرم ہے کہ یہ گند نہیں کھاتی اور یہ صرف گھر میں رہتی ہے اور وہی کھانا کھاتی ہے، چوہا نہیں کھاتی، یہ بلی، اس بلی کا پانی کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا۔ ونا وہ اور اس جیسے اور دوسرے، مثلا بلی جیسا جانور کون سا فقہاء کرام نے لکھا ہے؟ مرغی ہے، مرغی گھر کے اندر ہے، گند وغیرہ نہیں کھاتی، اس کا جو پانی جھوٹا ہوگا وہ بھی مکروہ ہوگا۔ شکاری پرندے
جتنے شکرا ہے، باز ہے، سانپ اگر پی جائے، پانی سانپ پی جائے اور اس کے اندر زہر نہ ہو، پی جائے صرف پانی، تو فقہا کہتے ہیں کہ اسے وضو بھی کیا جا سکتا ہے، اسے کپڑے بھی دھوئے جا سکتے اگر دوسرا پانی مائع مطلق موجود نہ ہو۔ اور ایسے جانور جن میں خون بہتا ہے مگر ان سے بچنا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ باقی وہ جانور جن میں خون ہی نہیں، جیسے مکڑی، مچھر، مکھی، یہ پانی پی جائیں تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ وَكَانَ قَلِيلًا، وہ تھوڑا اس کی ایکسپلینیشن میں ذرا کر دوں۔ ایک ہوتا ہے مائع کثیر، ایک ہوتا ہے مائع قلیل۔ مائع کثیر کون سا ہوتا ہے؟ جو دا در دا سے کم ہو، دا در دا سے کم ہو، 10 گز چوڑا، 10 گز لمبا، اتنا بڑا تالاب ہو اور اس کے اندر اتنا پانی ہو کہ چلو پانی کا نکال لیں تو اس کی زمین خالی نہ ہو جائے، اتنا پانی اس کے اندر ضرور ہو۔ اگر اتنا پانی ہے اور اس میں سے بلی پی جاتی ہے تو وہ مائع مکروہ نہیں ہوگا۔ اس سے کم ہے تو وہ مائع قلیل ہوگا، قلیل ہوگا، بلی پیے گی اس صفت کی جو بیان کی گئی ہے تو مائع مکروہ ہوگا۔ اگر 10 در 10 یا اس سے زیادہ بڑا تالاب ہے، جیسا گولڈا شریف میں آپ نے دیکھا، اس میں سے بلی پی جاتی ہے تو اس کا پانی مکروہ نہیں ہوگا۔ آخری قسم جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، طاہر غیر مطہر وہو مستعمل لرفع الحدث، تیسری اور آخری قسم آج کے سبق کی، مائع مستعمل ہے، استعمال شدہ پانی۔ علامہ شیخ حسن بن عمار فرماتے ہیں وطاہر، ایسا پانی جو پاک ہو، غیر مطہر، پاک کرنے کی صلاحیت وہ نہیں رکھتا، پاک ہوتا ہے پاک کرنے کی صلاحیت وہ نہیں رکھتا۔ وہ ایسا پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مستعمل جو کہ استعمال کیا گیا ہو، لرفع حدث، بے وضوگی دور کرنے کے لیے، بے وضو تھا بندہ، اس نے وضو کر لیا، او لقربت، یا ثواب کی خاطر وضو تھا، وضو کے اوپر وضو کر لیا۔ پانی اگر کثیر ہے، کھلا پانی ہے، آپ کا وضو ہے، وضو کے اوپر وضو کرتے ہیں تو گناہ نہیں ہے، لیکن پانی کم ہے، شوقیہ طور پہ وضو کے اوپر وضو کرتے ہیں تو منع ہے شریعت میں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کے لیے وضو بچا کے رکھنا چاہیے۔ بہرحال ایک بندے نے وضو کیا، اس کے بعد دوبارہ وضو کیا، دوبارہ جب وضو کیا تو اسے کہتے ہیں قربتن، ثواب کے لیے، تو نیچے ٹب میں پانی جمع ہو گیا۔ ایک بندہ وضو کرتا ہے، نیچے پانی بالٹی میں جمع کرتا رہتا ہے، وضو سارا کیا، پانی بالٹی میں جمع کر دیا، اب وہ پانی آگے نہ کپڑے کو پاک کرے گا، نہ وہ آپ کا وضو، دوبارہ کوئی بندہ دوسرا اسے وضو کرے گا، اس کا وضو نہیں ہوگا، نہ ہی غسل ہوگا، ہے وہ پاک ہے، اس کے اندر کوئی چیز گر جائے تھوڑی بہت تو وہ اس کو ناپاک نہیں کرے گا، لیکن اس کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ کل وضوء علی الوضوء، جیسے وضو پر وضو کرنا بنیت ہی، ثواب کی نیت سے، ویسیر الماء، پانی ہو جاتا ہے، مستعملا، استعمال شدہ، بے مجرد انفصال ہی عن الجسد، جسم سے جدا ہونے کے ساتھ ہی، جسم سے جدا ہونے کے ساتھ ہی۔ اب اس کے ساتھ ایک تھوڑا سا مسئلہ اور سن لیں، سوال یہ اگر ہو جائے کہ ایک بندہ نہا رہا تھا، ٹب یا بالٹی پانی کی گرم رکھی ہوئی تھی، اب اس کا ہاتھ، غسل اس پر واجب تھا، اب اس کا ہاتھ اس کے اندر چلا گیا، مگا اس نے پانی کا ڈالا اور اس میں سے اس نے جب پانی نکالا تو پہلی دفعہ ظاہر ہاتھ تو خشک تھا، ٹھیک ہے، اب جب اس نے آدھا سا ہاتھ اس کا اندر چلا گیا، انگلی چلی گئی پانی کے اندر، کیا وہ پانی مائع مستعمل ہو گیا کہ اس کے ساتھ اب غسل کرنا جائز نہیں؟ فقہاء کرام لکھتے ہیں اگر ممکن نہ ہو اور پانی اس کے اندر ہاتھ، انگلی، آدھا ہاتھ چلا گیا تو وہ مائع مستعمل نہیں ہوگا۔ جی جی، ظاہر ہے نہیں، مکروہ نہیں ہے، ظاہر ہے جی، پانی اگر زیادہ گرم ہوگا تو اس کا جسم جلے گا، شریعت انسان کو اپنے جسم بچانے کا حکم دیتی ہے۔ پانی بہت زیادہ ٹھنڈا اگر ہوگا اور وہ اچانک اپنے منہ پر، اپنے جسم پر ڈالے گا تو شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ وہ بیمار ہونے کا خطرہ ہے، تو اس لیے اس نے اس نیت سے ڈالا کہ پانی گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، چیک کرنے کے لیے کوشش کرے پیالی سے، مگے سے نکال کر ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ ڈالے، نہیں یاد رہا یا اس نے اچانک ڈال کے چیک کر لیا تو بالکل جو ہے وہ منع نہیں ہے، اس سے پانی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔